محمود خان اچکزئی ہوں، اختر مینگل ہوں، ہم ان کو اختر مینگل 90s میں وزیر اعلیٰ رہے اور یہ تو قومی اسمبلی میں آتے رہے محمود خان اچکزئی. بڑی باتیں سارے بڑی اچھی کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے سارے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے مل جاتے ہیں اور سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، راستہ بھی لیتے ہیں، راستہ روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، اس دفعہ وہ بلوچستان سے جیت کے آئے ہیں جہاں پہ یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم کوٹے پہ آئے ہیں. چونکہ امتیاز گل صاحب نے نواز شریف کو کہہ دیا کہ جی وہ بھی مشکوک ہیں اور ان پہ الزام ہے. الزام یہاں پہ کس پہ نہیں لگا اور کب نہیں لگا. ایشو یہ ہے کہ اگر تو کسی نے سنجیدہ بات کرنی ہے تو پھر آج پی ٹی آئی بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون بھی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے اور ساری سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں. تو پھر اس پیشوا کو بنا لیں سیاسی رہنما کہ جناب ہم کوئی آپس میں ڈیل کر لیں سارے کے سارے. میں تو کئی دفعہ 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ فضل الرحمان اس وقت اس پوزیشن میں ہیں، لیکن وہ یو ٹرن سے ہٹ کے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان ایک دم جانے والوں کو زیرو نہ کر دیں تو سب سیاستدان بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. فوج کب کہتی ہے کہ آپ ہماری طرف آئیں؟ سب بھاگ کے وہاں پہنچتے ہیں. جس کی باری نہیں ہوتی وہ بولتا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، مجھے لے لو. آج شیخ رشید صاحب کو آپ دیکھ لیں وہ کہاں ہیں. وہ ہمیشہ اسی گیٹ سے بولا کرتے تھے جسے گیٹ نمبر 4 پہ وہ کبھی کہتے تھے شہباز شریف جا رہے ہیں، کبھی فلانا جا رہا ہے، آج دوسرے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کب نہیں کہا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا نا 19 مہینے سے میں ویٹ کر رہا ہوں اور پھر ایک دم کہا کہ مجھے وہاں اٹک جیل میں میسج آیا تھا. اب ہمارے سیاستدان کبھی خود میچورٹی شو کرے نا. جب کسی کی دکھتی رگ پہ پاؤں آتا ہے تو اس کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، اسے پاکستان کی مسلح افواج سے پرابلم ہو جاتا ہے. بالکل نہیں ہوگا کسی عدلیہ کو، مسلح افواج کو. سیاستدان آج طے کر لے کہ جی چونکہ اسمبلی میں سارے آ گئے ہیں جی، پرسوں وزیر اعظم بھی آ جائیں گے، جیت جائیں گے، تو پھر بیٹھ کے بات کریں نا. آپ کے الزامات بھی رہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن پہلے آپ ایکا تو کریں نا سارے سیاستدان کہ ہم کسی طرف نہیں دیکھیں گے. اس ملک کے عام آدمی کے مسائل کے ساتھ ہم ایسی آئینی ترمیم کریں گے کہ راستہ نہیں ملے گا کسی کو بھی. سب سے پہلا یہی نقطہ ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں یا اپنے اپنے مفاد پہ انگلی اٹھائیں گے کہ میرے ساتھ آج برا ہوا ہے، کل اس کے ساتھ ٹھیک تھا، کل اس کے ساتھ برا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں آج اس کے ساتھ ٹھیک ہوا. صحیح ہے. تو جتنی مرکزی لیڈرشپ ہے جب تک وہ خود میچورٹی شو نہیں کرے گی، وہ کیوں کہتے ہیں وہاں جائیں. یہ اچکزئی صاحب کو میں 90 سے سن رہا ہوں، یہی تقریر ہے ان کی، ختم ہی نہیں ہوتی. جب ان کو موقع ملا تھا مطلب نواز شریف کے ساتھ، انہوں نے بھی بھائی کو گورنر بنایا تھا، ساروں کو مروسیت کا کہتے ہیں، یہ بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے اس وقت. سارے لوگ یوں ہی کرتے ہیں، لہذا آئیں اور بیٹھ کے بات کر لیں. ٹھیک جی. ایاز صاحب دیکھیں، دعا تقریریں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور میں تو لٹرلی جب بھی نئی نیشنل اسمبلی بنتی ہے میں اس میں اسی طرح کی تقریریں سن رہا ہوتا ہوں کہ ایسی کی تیسی اب کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا اور ہم لے کے چلیں گے ان کو آگے. یہ سارا کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہو گیا نا، اس طرح کہ چونکہ الیکشن کبھی نہیں ہوا اس ملک میں، مطلب وہ جیتنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں کیسے جیت کے آیا ہوں. بے شمار ایسی سیٹس موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ اگر وہ پہلی رات ہی سمجھ آ گئی تھی کہ جب وہ جشن کی تیاری کرنے کے باوجود میرے قائد تقریر نہیں کر سکے تھے، وکٹری سپیچ نہیں کر سکے تھے. اب ظاہر ہے الیکشنز ہو گئے، جو اقتدار میں آگے ان کی خواہش ہوگی کہ جی ہم 5 سال کے لیے رہیں. جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ صبح ختم ہو جائے اور ہمارے فارم 45 کے تحت ریزلٹس آ جائیں، جو کہ پریکٹیکل بات نہیں ہے. میرے خیال میں کچھ چیزیں طے کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو عمران خان کو بھی لائیں، بٹھائیں، سب ایک سیٹ پہ بیٹھ کے اور اس کے بعد یہ چیزیں طے کر لیں کہ حضور چلیں. اور تب آپ گورنمنٹ بن گئی ہے جیسے بھی بن گئی ہے، اب چونکہ ہم نے IMF سے بھی نیگوشیٹ کرنا ہے، ان سے لے لیں اور اس کے بعد ایک ٹائم فریم طے کر لیں کہ جی اتنی دیر میں الیکشن دوبارہ ہو جائیں گے. یہ بیٹھ جائیں سارے کہ جی ہم عوامی مینڈیٹ کو 100% تسلیم کریں گے، جس کے بھی حق میں آئے اس سے کسی کو وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر میرا خیال ہے کہ اسمبلی کی مدت بھی کم کر لینی چاہیے، یہ کوئی 4 سال کر لیں. اس دفعہ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ چلیں جی 2 سال ہم مدت طے کر لیتے ہیں، کوئی آئینی ترمیم کر لیتے ہیں. اس سال یہ اسمبلی 2 سال کے لیے ہوگی اور اس کے بعد جو نیکسٹ آیا کرے گی وہ ہم 4 سال کے لیے کر لیتے ہیں. اور یہ بالکل آج کے بعد کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. مطلب کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک پارٹی جیت جائے گی، 3 4 5 سال دوسری پارٹی اس کے بعد آ جائے گی اور اس کا حل نہیں ہے. باقی پھر تقریریں ہی رہ جاتی ہیں وہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات جو آج مطلب دیکھنے میں بڑی مجھے تو بڑی اچھی لگی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود
ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اس کے جب وہ آگے ممبرز اور ٹوٹل ووٹ انہوں نے اپنے اسپیکر کو دیا، حالانکہ وہ خفیہ ووٹنگ تھی اپنے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے دیا. اور یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس اسمبلی میں کہ ہارنے والے کے لیے تالیاں زیادہ بجیں، جیتنے والے کے لیے کم بجیں. یہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. یہ بھی بہت بڑا ایک لیسن ہے ان سیاستدانوں کے لیے کہ یہ خوش ہو جاتے ہیں الیکشن جیت کے. مطلب یہاں تو یہ اس دفعہ ہوا ہے، پہلے چلے 19-20 18-20 ہوتا تھا نا، اس دفعہ تو چوتھے نمبر پہ رہنے والے کو جتا دیا گیا ہے. مطلب اس سے زیادہ بلیٹنٹ دھاندلی اس ملک میں نہیں ہوئی، جس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اب آپ مطلب یہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ری ایکشن بڑھتا جا رہا ہے جو اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کوئی سلوشن جلد لانا پڑے گا، ورنہ میں نے کل بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہم نہیں سمجھ رہے تو پھر مطلب کوئی سمجھائے گا آکے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. جی فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مل بیٹھ کر بات کریں گے؟ کیا رول ہونا چاہیے پارلیمان کی مضبوطی کے لیے سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا؟ یہ جو عامر صاحب نے بات کی یہ بہت آئیڈیل بات ہے. ایاز صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک آئیڈیل بات ہے کہ میں بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر لیں، مسئلہ جو ہے وہ سارا حل جائے گا اور یہ پوری قوم جو ہے وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے گی. کوئی غم ہی نہیں ہوا زندگی میں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر سب کچھ اتنا ہی آسان ہوتا جتنا نقشہ کھینچا گیا ہے تو پھر تو کوئی مسئلے نہیں تھا سول کر دی. اس نوبت تک ہم لوگ نہیں پہنچتے. اس وقت جو صورتحال ہے نا جو اب نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ جیسے جیسے یہ کیبنٹ کی کارروائی بڑھ رہی ہے، یہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں. یہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہمیشہ ایسی تقریریں سنتا ہوں، میں نہیں سنی ایسی تقریریں. ہو سکتا ہے کہ میری کم علمی ہوگی. یہ تقریر کب کس نے کی کہ یہاں پہ جو بکنے کو تیار نہیں ہے وہ غدار ہے؟ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اور یہ جملہ کوئی کسی وہاں نہیں بولا جا رہا عوامی جلسے میں، یہ پاکستان کے مقدس ادارے میں بیٹھ کے جو بولا جا رہا ہے. مقدس جو ہے وہ اراکین جو ہے جو قابل کیا کہتے ہیں ان کا بڑا احترام ہوتا ہے، بڑے معتبر جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور پارلیمان کے اندر بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان کا سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک اہم ترین ادارہ ہے، اس میں بیٹھ کے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور کس کے خلاف ہو رہی ہے. یہ گفتگو ہونی چاہیے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. نہیں ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے، کس کو کتنی آزادی ہونی چاہیے. یہ تو کئی سوالات جو قومی اسمبلی کی 2-3 دن کی کارروائی ہے یہ تو ماورائے عقل ہے. یہ کئی سوالات کو جو ہے وہ جنم دے گی آنے بھی. یہ جو عامر صاحب نے کہا ہے بھائی جلدی بیٹھو، یہ اب حل یہی ہے، جلدی بیٹھو. مطلب صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. جو خراب ہو رہی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے لیے خراب ہو رہی ہے اور عمران خان کے لیے اچھی ہو رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہو رہا. صورتحال خراب ہو رہی ہے، سب کے لیے خراب ہو رہی ہے، ایک انسان کے لیے خراب ہو رہی ہے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے خراب ہو رہی ہے. اب آپ بیٹھے حل ہوگا، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم صرف پارلیمانی پارٹیوں سے بات کریں گے، نہیں ہوگا مسئلے کا. آپ کو لیڈرشپ سے جو ہے نا بات کرنی پڑے گی. بات اگر کرنی ہے تو زمینی حقائق پہ رہ کر بات کرنی ہوگی. یہ ممکن نہیں. اب یہ جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے، اس سے بات کرنا یہ نہیں کرنا، دیواروں پہ سر مارنا ایک ہی بات ہے نا. ٹائم کا ضائع یہ نہیں کریں. جہاں مسئلے کا حل ہونا ہے وہیں جا کے جو ہے پھر آپ جو ہے وہ بات کریں. اس وقت کی صورتحال میں یہ بات تلخ ہو سکتی ہے، یہ بات سخت ہو سکتی ہے، یہ بات بہت خراب ہو سکتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ عمران خان کو نظر انداز کر کے اس وقت قومی مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. ہو سکتا ہے بہت ہی خراب بات ہو، انتہائی بات قابل برداشت بات ہو، لیکن پریکٹیکل بات تو بہرحال یہی ہے. بات تو کرنی پڑے گی تو بھائی کل کرنے کے بجائے آج کر لو. سرے عام نہیں کر سکتے، چھپ کے کر لو، لیکن مسئلے کو حل نکالو بھائی. اس کی قیمت ہم سب ادا کریں گے ورنہ. صحیح. جی الیاس صاحب دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے مجھے. جی چلیں آپ پہلے کامنٹ کر لیں عامر صاحب، پھر میں الیاس صاحب کی طرف جاتی ہوں. عامر صاحب بس میں یہ جو سب نے اچھی پازیٹیو باتیں کی اور اس میں اگر آپ یہ لگائیں گے نا جی عمران خان کو لے آؤ تو کوئی بات نہیں ہونے کی. عمران خان ضمانت پہ آئیں گے، سسٹم میں آئیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ جو شرط ہے نا اس سے کوئی بات نہیں ہونے کی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. چلے الیاس صاحب. دیکھیے صورتحال ہے یہ جوں کی توں اسی طرح رہی، کیونکہ سب لوگوں نے جو اقتدار میں آگے ان پر تنقید تو یہ جاری رہے گی، کیونکہ یہ ساری گورنمنٹ بھی بن گئی. کل پرائم منسٹر